اگر کوئی گناہ میں پڑ جائے، اگر کسی مرد اور عورت کا تعلق حد سے تجاوز کر جائے تو کیا نکاح اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے؟ کیا زنا کے بعد شادی جائز ہے یا یہ نکاح بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کے بعد اس عورت سے شادی یعنی کہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ زنا کے بعد اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زنا کے بعد اگر حمل ٹھہر گیا تو ہونے والا بچہ کیسا ہوگا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ محبت اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف محبت ہے جو نکاح کی پاکیزہ ڈور سے بندھ کر سکون اور رحمت میں بدل جاتی ہے، اور دوسری طرف گناہ ہے جو خواہشات کی آگ میں جل کر صرف شرمندگی اور بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دو لوگ گناہ میں پڑ جائیں تو ان کا نکاح کر دینا ہی بہترین حل ہے تاکہ وہ مزید حرام کام میں نہ پڑیں، لیکن کیا شریعت بھی یہی کہتی ہے یا اسلام کے قوانین اس بارے میں کچھ اور حکم دیتے ہیں؟ زنا کو اسلام نے سخت ترین گناہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف اخلاقی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ خاندانوں اور معاشروں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر نکاح ہی اس مسئلے کا حل ہوتا تو شاید شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص گنجائش رکھی جاتی، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ معاملہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ ایمان اور پاکیزگی کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کر چکا ہو تو کیا وہ نکاح کے ذریعے اپنی غلطی کو درست کر سکتا ہے یا اس کے لیے پہلے کوئی شرط پوری کرنا ضروری ہے؟ کیا ایسا نکاح قبول ہوگا یا وہ بھی ناجائز ٹھہرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر جواب ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آؤ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے اور کیا زنا کے بعد نکاح جائز ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، زنا اسلام میں سخت ترین گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف فرد کی روحانیت کو داغدار کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں بے حیائی، بد اعتمادی اور خاندانی نظام کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی مرد اور عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ بعد میں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کیا نکاح کے ذریعے وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے شریعت کا کوئی خاص حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زانی اور زانیہ کے نکاح کے بارے میں واضح احکام دیے ہیں۔ سورۃ النور میں ارشاد ہوتا ہے، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر کسی زانی یا مشرک مرد سے، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورۃ نور۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ایک پاک دامن اور نیک مسلمان کے لیے زنا کے مرتب شخص سے نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے جب تک زانی اور زانیہ سچی توبہ نہ کر لیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ نہ بنا لیں۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس معاہدہ ہے جو محبت، عزت اور پاکیزگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس زنا محض نفسانی خواہشات کی تسکین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی اخلاقی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شرعی اصول۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو معاشرتی استحکام اور خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام زنا کے بعد نکاح کو عام اور آسان حل نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت زنا میں مبتلا ہو چکے ہوں اور وہ نکاح کرنا چاہیں تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں۔ فقہاء کے مطابق جب تک زانیہ عورت کا رحم پاک نہ ہو جائے یعنی اس کا حیض نہ آ جائے یا اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی ولادت نہ ہو جائے تب تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، کسی حاملہ عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ اپنا حمل نہ گرا دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہو تو نکاح کرنے سے پہلے حمل کی مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا لازم ہے تاکہ نسب میں اختلاط نہ ہو۔ علماء کے درمیان اس مسئلے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک اگر دونوں زانی ہیں اور انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ بعض دیگر فقہاء کے مطابق نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنی زنا کی زندگی کو مکمل طور پر ترک نہ کر دیں اور اپنی پاکیزگی کو ثابت نہ کر دیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر دونوں زانی ہیں تو انہیں نکاح سے پہلے
سختی سے توبہ کرنی چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زانی کے لیے نکاح جائز ہے بشرطیہ وہ اس گناہ کو دہرائے نہیں۔ اسلام میں توبہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن یہ توبہ حقیقی ہونی چاہیے، یعنی سچی ندامت کے ساتھ کی جائے اور آئندہ اس گناہ سے مکمل بچنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر کوئی شخص صرف نکاح کے لیے ظاہری توبہ کرے مگر دل میں بدعمالی کی نیت رکھے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کا نکاح بھی بے برکت ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت نکاح کر لیں تو ان کا گناہ مٹ جائے گا اور وہ پاک ہو جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نکاح زنا کے اثرات کو خود بخود ختم نہیں کرتا۔ نکاح ایک الگ عبادت ہے اور زنا ایک الگ جرم۔ زنا کا کفارہ صرف اور صرف سچی توبہ ہے، نہ کہ نکاح۔ اگر نکاح کے بعد بھی توبہ نہ کی جائے تو وہ زنا کی گندگی کو نہیں دھو سکتا، بلکہ اس رشتے میں بے برکتی آ سکتی ہے۔ اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت نکاح کر لیتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیں۔ انہیں اپنے عمل پر شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کی زندگی کو شرعی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی سابقہ زندگی کے رویے نہیں بدلیں گے تو نکاح بھی انہیں کسی بڑی تباہی سے نہیں بچا سکے گا۔ زنا کے بعد ہونے والا نکاح اکثر شک و شبہات سے بھرپور ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرد کو شک رہتا ہے کہ اس کی بیوی وفادار رہے گی یا نہیں، جبکہ عورت کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس کے ماضی کو لے کر اسے طعنہ نہ دیتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر نکاح سے پہلے حمل ہو چکا ہو تو بچوں کے نسب کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان تمام مسائل کی روشنی میں اسلام نے زنا سے بچنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے حالات اکثر پریشان کن ہوتے ہیں۔ زنا ایک سنگین گناہ ہے جس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے تو فوری طور پر سچی توبہ کرے اور آئندہ ایسی غلطی نہ دہرائے۔ اگر زنا کے بعد نکاح کرنا ہو تو شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سچی توبہ کرے، رحم کے پاک ہونے کا انتظار کرنا اور آئندہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نکاح بھی دنیا اور آخرت میں مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ زنا محض ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بھیانک گناہ ہے جو فرد، خاندان اور پورے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتہائی سخت الفاظ میں کی ہے اور اسے بدترین گناہوں میں شمار کیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں ارشاد ہوتا ہے، اور زنا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ گناہ انسان کی روحانی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔